میں نے اس شخص کی آنکھوں میں فروزاں دیکھی، اس کے نکھرے ہوئے باطن کی چمک، اس کی تحریر کی خوشبو میں گل افشاں دیکھی، اس کے مہکے ہوئے لہجے کی کھنک، اس کے کردار کے پردے میں نمایاں دیکھی، عظمت آدم خاکی کی جھلک۔ اس نے سکھلایا مجھے کیسے فنکار کا فن اس کے احساس کی شدت سے جنم لیتا ہے۔ اس نے بتلایا مجھے کس طرح کوئی زمانے کو مسرت دے کر اپنے حصے میں علم لیتا ہے۔ آسماں کون سے لوگوں کے قدم لیتا ہے۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو انتہائی مذہبی بھی تھا اور خاصا کھاتا پیتا بھی تھا، لیکن میرا گھرانہ جو تھا وہ انتہائی افلاس کا شکار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد مرحوم قرآن خوانی، وظیفہ خوانی اور نماز پڑھنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے انہوں نے لو ایسی لگائی تھی کہ انہیں اپنے آس پاس کی صورتحال کا کوئی زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ یوں سمجھیے کہ وہ مجذوبیت کی منزل پہ پہنچے ہوئے تھے۔ ان حالات میں میرا وہاں گاؤں میں 4 جماعتوں تک، کیونکہ اس زمانے میں پرائمری جماعتیں 4 تک ہوتی تھیں، اب تو 5ویں تک ہوتی ہیں، تو میرا پڑھنا یہ ایک طرح سے ایک میریکل ہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میری والدہ تھیں، جنہوں نے اس غریبی اور افلاس میں بھی ہمیں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا اور ہمیں نہایت محنت اور محبت سے پڑھاتی رہی۔ صورت یہ تھی کہ دوات میں سیاہی بھرنے کے لیے ایک پیسے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو ہم درختوں پر سے اتار کے لاتے تھے گوند کی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو چیڑ کہتے ہیں، اور وہ ہم لاتے تھے۔ امی مرحومہ جو تھیں وہ توے کی کالک اتارتی تھیں اور وہ چیڑ کے ساتھ ملا کے وہ ہمیں دوات میں بھر کے دیتی تھیں اور اس سے ہم اپنی تختیاں لکھتے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا گھر میں۔ میری بڑی بہن تھیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بیٹے ظہیر بابر مشہور معروف افسانہ نگار بھی اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور میرے بڑے بھائی ایم بی پیرزادہ، جسے میں شاہ کہتا تھا پہلے بھی اور اب بھی شاہ ہی کہتا ہوں۔ گھر والے اسے پسند کرتے تھے، محلے والے اسے پسند کرتے تھے، اس لیے پھر وہ مجھے تو لازمی طور پر بہت زیادہ پیارا اور بہت زیادہ عزیز تھا، اور ابھی تک اسی طرح ہے پیارا اور محبوب۔ جب میں کالج میں گیا تو وہاں بھی میگزین میں، جو کالج کا میگزین تھا نخلستان، اس میں بھی لکھتا رہا۔ پھر میں اس کا ایڈیٹر بھی ہو گیا، انگریزی میں اویسس اور اردو میں نخلستان، دونوں کا ایڈیٹر تھا میں، انگریزی کا بھی اردو کا بھی۔ غالباً محمد خالد اختر آپ کے ساتھ؟ محمد خالد اختر مجھ سے 2 سال پیچھے تھے، اچھا، لیکن وہ میرے گروپ میں شامل تھے۔ کالج میں گروپ بنے ہوئے تھے، تو ہمارے گروپ کا نام تھا سولجرز گروپ۔ بابا کے بارے میں یا ان کی تخلیقی کارناموں کے بارے میں میرے کہنے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب استاد کے کام پہ شاگرد کچھ کہے تو کچھ مناسب نہیں لگتا بہت، لیکن یہ کہ جنہیں استاد مانتا ہوں، جنہیں استاد کی نظر سے دیکھا ہے، وہ ایڈمیریشن یا وہ سجدہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے۔
کے وہ افسانے اس وقت کے پڑے ہوئے جن میں مخبر، دفن کفن یا عالم، بابا نور، اب یہ افسانے آج بھی اسی طرح ذہن میں زندہ ہیں جس طرح آج سے میرا خیال ہے کوئی 30 سال یا 40 سال پہلے پڑے تھے۔ اس کے بعد میں نے بے گناہ افسانہ ایک لکھا جس سے چونک کر، حالانکہ کوئی ایسا بڑا افسانہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو جزیات تھیں ان سے منٹو جو بمبئی میں بیٹھا تھا اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اختر شیرانی کو لکھا کہ اس شخص سے میرا تعارف کرا دو، تو انہوں نے مجھے خط دیا، میں نے پھر منٹو کو لکھا۔ اچھا، یہاں سے دوستی، یہاں سے ہماری خط و کتابت شروع ہے۔ ان کے افسانوں کا محور دیہاتی زندگی ہے جس کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا۔ اس زندگی کے شدائد، اس زندگی کے مسائل انہوں نے بہت قریب سے دیکھے، اور زمین سے ان کا رشتہ بہت نزدیک کا رشتہ تھا، اور اسی نے ان کے فن کو قوت، جلا اور تازگی بخشی ہے۔ ہر شاعر اپنی شاعری کا مقصد، اور خاص طور سے اہم شاعر اپنی شاعری کا مقصد کسی نہ کسی ایک شعر میں بیان کر دیتا ہے، اور احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر بہت پرانا شعر ہے، غالباً یہ آزادی سے یا تو پہلے کا شعر ہے یا اسی وقت کا شعر ہے کہ یہ زمین یہ خلا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، اور یہ آدم نو کا انتظار جاری ہے۔ اس شعر میں قاسمی نے ایک نیا امیج دیا ہے، ایک نیا شعری پیکر زمین کو خلا کی رقاصہ، اس سے پہلے کسی نے کہا نہیں تھا۔ چاند جب دور افق میں ڈوبا، تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی۔ میں زندگی میں ایک بار علامہ اقبال سے ملا۔ اچھا، وہ یعنی ان کا انتقال سن 38 میں ہوا، کہ یہ شاید سن 37 کا ذکر ہے۔ میں مولانا عبد المجید سالک کے پاس بیٹھا تھا ان کے دفتر میں، تو مولانا چراغ حسن حسرت وہاں تشریف لے آئے، تو کہنے لگے کہ ہم تو علامہ اقبال کے پاس جا رہے ہیں، تم کبھی ملے ہو؟ میں نے کہا جی میری مجال ہے۔ میں تو وہ سن 37 آپ اندازہ لگائیے کہ میں تو 2-4 شعر گھڑے تھے بس، کے علاوہ میں نے کہا جی میں تو نہیں گیا۔ کہنے کہ چلے میں تمہیں ملاتا ہوں، ہم ملاتے ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹھی کے باہر لان میں چارپائی پہ نیم دراز تھے، تکیہ رکھا تھا، حقہ پی رہے تھے، اور بنیان ایک پہن رکھی تھی، ایک توتی تھی، اور آواز بچوں کی طرح باریک۔ اچھا، وہ بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے بالکل بچوں کی طرح۔ بہرحال میرا تعارف کرایا سالک صاحب نے کہ یہ لڑکا، یہ نام ہے اس کا، اور یہ اچھے شعر کہہ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس اس کے علاوہ میں تو چوں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، سالک اور علامہ باتیں کرتے رہے۔ مولانا ظفر علی خان موضوع تھا ان کا، اس پہ بہت سی باتیں ہوئیں۔ پھر اچانک کوئی 8 گھنٹے کے بعد علامہ اقبال کو خیال آیا کہ مولانا چراغ حسن حسرت بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے کہنے لگے علامہ کہ حضرت صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی میں آپ کے حقے کی خودی پر غور کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ حقہ پیے جا رہے تھے، ان کو نہیں دیا تھا۔ تو بڑے ہنسے علامہ صاحب، بڑا انجوائے کیا انہوں نے۔ ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی، تو بہت ہی اچھا، انہیں اتنے لطیفے یاد تھے، قطعاً اس کے کہ سیریس ویسے ہوں جس وقت کسی سیریس موضوع پہ
بولتے یا لکھتے تھے، لیکن شگفتہ مزاج بہت تھے۔ اور قاسمی صاحب کی جو سب سے زیادہ یعنی چیز ہمیں پسند آئی وہ ایک تو ان کا خلوص تھا جی، اور ایک خوش مزاجی۔ ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا اپنا کوئی رنج و غم کسی کو بتاتے ہوئے، یا حالانکہ جب وہ بیمار بھی تھے تب بھی خط و کتابت ان سے تھی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ میں کتنا بیمار ہوں۔ جس وقت پاکستان قائم ہوا یعنی رات کے 12 بجے 13 اگست کو اور 14 اگست کے درمیانی رات کو، تو آل انڈیا ریڈیو پشاور سے، جو اس کے فوراً بعد پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس نام ہو گیا اس کا، اس سے میرے 3 ترانے نشر ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ترانے تھے پاکستان کے جو پاکستان کی فضا میں گونجے۔ ایک پاکستان کے بارے میں تھا، ایک قائد اعظم کے بارے میں تھا، ایک اسلام کے بارے میں۔ پاکستان سے قاسمی صاحب کو جو محبت، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ۔ اور میں سمجھتا ہوں حب وطن کے سلسلے میں قاسمی صاحب کا یہ شعر بھی ایسا ہے جسے اندیشہ زوال نہیں۔ اگر آپ ان کی نعتیں پڑھیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی مکے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، ایک بار اور بھی بتہا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ سن 52 میں جب مولانا چراغ حسن حسرت مرحوم نے امروز کی ادارت ترک کر دی تو وہ کالم نگار نہیں تھا، وہ تو بہت بڑے کالم نگار تھے، تو مجھ سے کہا گیا، میں نے کالم لکھنے شروع کیے بغیر نام کے، یعنی اس کالم پر کسی کا نام نہیں آتا۔ اچھا اچھا، بعد میں تو آپ شاید انکا کے نام سے؟ یہ بعد میں نے لکھا۔ اچھا، تو وہ پسند کیے گئے، لوگوں نے پسند کیے۔ پھر سن 53 میں میں ایڈیٹر ہو گیا امروز کا، تو میں نے پنج دریا کا نام، جی ہاں، تو وہ میں سن 58 تک پنج دریا کے نام سے لکھتا رہا، لیکن پھر جب ماشاء اللہ لگا جی اور ان پرچوں پر قبضہ ہو گیا حکومت کا، تو میں مستعفی ہو کے گھر بیٹھ گیا۔ پھر واپس ظہیر بابر جب آ گئے ایڈیٹر ہو کے امروز میں، تو پھر امروز میں انخا کے نام سے میں نے لکھنا شروع کیا، اور یہ میں میرے خیال میں 30-32 سال تک میں کالم نگاری کرتا رہا، 30 روزانہ۔ اچھا، یعنی کوئی 12-13 ہزار کالم ہیں جو میں نے لکھے ہیں۔ اور امروز کی ادارت کے بعد میں نے فنون جاری کیا، جو اب تک جی فنون 1963 میں شروع ہوا، ماشاء اللہ۔ جب ہم نے انہیں سیاست میں دیکھا تو پھر ہماری ڈھارس مندی کہ اب انشاءاللہ یہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ سارے محاذوں پر تو آدمی نہیں لڑ سکتا، لیکن جب سیاست کے میدان میں آئے ہیں تو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اداریے سے لے کر کالم تک اور اس میں مزاح کے نئے انگ پیدا کرنے تک
हर जगह पर एक रंग का मजमून था, 100 ढंग से बांधा। तरक्की पसंद मुसन्निफीन नहायत ही खतरनाक इंतहा पसंदी के शिकार हो गए थे। सन 49 नवंबर में यहाँ ओपन एयर थिएटर में वो हमारी हुई कॉन्फ्रेंस जी। और उसमें मशरकी पाकिस्तान उस वक्त हमारे साथ था, वहाँ से भी लोग आए, यहाँ के पूरे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे अदीब, रूस से 4 अदीबों को वफद आया। अच्छा। वहाँ नारा हमने ये लगाया जो नहायत ही खतरनाक साबित हुआ कि हम अपने रिसालों में उन लोगों को नहीं छापेंगे जो गैर तरक्की पसंद है। अच्छा। अब हमारे पास रिसाले कौन से थे? हमारे पास तो पैसे नहीं थे कि हम रिसाले निकालते, दूसरों के रिसाले हम मरतब करते थे। नतीजा ये कि सब रिसाले वाले जो हैं वो अदब लतीफ तक के जो मालिक थे उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दे सकता आपको इजाजत। तो मैंने जब ये सूरत हाल देखी तो मैंने जितनी भी शाखें थी, मैं चूंकि जनरल सेक्रेटरी था, तो मैंने शाखों के सेक्रेटरीज को लिखा कि मैं ये वापस लेना चाहता हूँ। अच्छा। आप अपनी राय लिखिए। सब ने लिखा कि ये वापस ले लीजिए जी, ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत पैदा हो गई। मैंने वापस ले लिया और फिर सन 52 में मैंने कराची में एक कॉन्फ्रेंस की। सदर थे डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक मरहूम, बाबाए उर्दू। अच्छा। तो उन्होंने अपने खुतबे में कहा कि ये पहली अंजुमन है बर्रे सगीर में जो अपनी गलती का इतराफ कर रही है और अपने साबिक़ा गुनाहों की तलाफी करना चाहती है। मैं इसकी दाद देता हूँ। काश ऐसे भरकर मेरे पास अंजुमन तरक्की उर्दू में भी होते और मैं अंजुमन को ये कर देता, वो करता। यानी बड़ी बड़ी तारीफ। अहमद कासमी साहब ने उर्दू इल्म अदब की खिदमत की है और ये काम मैं समझता हूँ कि मुझे करना चाहिए था। गोया उन्होंने मेरा काम किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा काम मुकम्मल किया और गालिबन मैं इतनी अच्छी तरह से ना उसको कर सकता, उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। मेरा मिजाज कुछ इस तरह का है कि अगर कोई नौजवान शायर को बहुत अच्छी गज़ल, बहुत अच्छी नज़म लिख के लाता है तो मेरा जी चाहता है मैं उसको सीने से लगाकर उसको चूम लूं। इसी तरह अफसाना निगारी के सिलसिले में भी है कि बिल्कुल ही यानी गुमनाम लोग आते हैं, अफसाना पढ़ के मैं हैरत ज़दा रह जाता हूँ, उनको छाप देता हूँ, इसके बाद शोहरत उन्हें मिल जाती है, लेकिन कोई 50-55% ऐसे हैं जो याद रखते हैं। मेरी नज़र में उनकी इंसानी शख्सियत उनकी अदबी शख्सियत से भी ज़्यादा मुतासिर करने वाली थी। वो एक सच्चे हमदर्द और गमगुसार आदमी थे। लोगों के दुख दर्द को महसूस करना, हर शख्स के लिए उनके जहन में एक अलग खाना था। जैसे कोई बहुत बड़ा बैंक होता है, उसमें लॉकर्स होते हैं, तो एक लॉकर की दूसरे लॉकर को ख़बर नहीं होती थी, लेकिन कहीं दूर दराज के इलाके से भी कोई शख्स उठकर उनके पास आ गया तो वो उसका लॉकर खोल लेते थे और उसी के कवायफ उनकी नज़र में आ जाते थे फौरी तौर पर। और हर शख्स ये महसूस करता था कि कासमी साहब को उसी से खुसूसी दिलचस्पी है। जितनी मोहब्बत मैंने की है उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मुझे मिली है और कितने मुख्तलिफ क्वार्टर से मिली है, यानी अपने दोस्तों से, अपने शायर बिरादरी से, अपने अफसाना निगार बिरादरी से, अपने अजीज़ों से, अपनी बच्चियों से। ये तस्नीम बहन, एक तस्नीम छतारी मेरी बहन, जी, वो या हाजरा बहन, खदीजा बहन, मोहब्बतों के अंबार। तो यूँ समझिए कि मैं इस मामले में सरमायादार हूँ।
टाइम निकाल के हमें सैर कराने के लिए ले गए, हमारे साथ बैठ के लूडो आँख मचोली तक खेली अब्बा जी ने हमारे साथ। तो बाद में मुझे ख्याल आता था कि हम उनका कितना बहुत सा टाइम ले लेते थे, लेकिन उस वक्त हमें लुत्फ़ आता था। यानी हमारे लिए वो वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता था जब हम अब्बा जी के साथ खाना खाते थे, क्योंकि वो खाना कुछ और ही डिलीशियस हो जाता था उनकी गुफ्तगू, उनके तरीक़ों से, जिस तरह वो हम सब के साथ रवैया रखते थे। वो एक ऐसे आदमी है कि जिनकी छाप मुझ पर बहुत ज़्यादा है, मेरी ज़िंदगी के फैसलों में भी और मेरे शेरी सफ़र में भी। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह के मेरे गॉड फादर हैं। ये ठीक है कि शायद होता है, बनाया नहीं जाता, लेकिन उसको संवारने और निखारने में, उसकी चिजलिंग, उसमें बड़ा हाथ किसी न किसी का होता है। तो मैं इस सारा क्रेडिट काज़मी साहब को देती हूँ। इस शेर का क्या मतलब हुआ बाजी? गो जवानी में थी कचराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। ये कजराई क्या होता है? कजराई होता नहीं है, कजराई होती है। देखो, कजराई का मतलब है बेराहरवी, गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, मतलब उल्टा चलना, जिसे पंजाबी में नहीं कहते हुड़ मत, उस तरह की बात है। इस शेर का मतलब ये है कि शायर का इशारा ये है कि जवानी का ज़माना जो है वो बहुत नादानी का, बहुत बेपरवाही का ज़माना होता है, और बेशक के जवानी के ज़माने में हमसे बहुत लापरवाहियाँ, बहुत गलतियाँ सरजद हो जाती हैं, इसके बावजूद जवानी में दोबारा जाने को बहुत दिल चाहता है। शायद बेचारे को ये नहीं पता कि कुछ लोगों पर जवानी आती है, बचपन से निकलते हैं और सीधे बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। इल्म हिल्म सिखाता है, और वो हिल्म नदीम साहब की शख्सियत है। बिलाशुबा जनाब अहमद नदीम कासमी पाकिस्तानी अदब की सबसे बड़ी और सबसे तवाना शख्सियत हैं, और हम सबको उन पर फख्र है। कहते हैं कि जी आज उनकी कमी महसूस, मुझे उनकी कमी में कभी महसूस नहीं। आई ऑलवेज फेल्ट के इज देयर, क्योंकि तहरीरें हैं ना, तहरीरें अगर जिंदा हैं, लोग उनका तज़किरा कर रहे हैं और लोग उनके शेर पढ़ रहे हैं, तो ही इज ऑल अराउंड अस। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे? क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है? एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, उसके मरमर में स्याह खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशे जर हो तो वो हाथ आता है। जितने मेयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीर और गिना भी पत्थर। मेरा इल्हाम, तेरा ज़हन रसा भी पत्थर। इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर हैं तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार।